اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سے جاذب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ناظرین، اس وقت میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ نہایت ہی غور طلب ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھ لیا ہوگا کہ سلمان رشدی جیسا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی یا قتل کیا گیا، اور جس نے اس پر حملہ کیا تھا اس کو پکڑ لیا گیا۔ عرصہ دراز پہلے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، جس نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی، آپ کی شان میں غلط الفاظ کا استعمال کیا، وہ قتل ہونے کے لائق ہے۔ اسے قتل کر دیا جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ ہماری تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا کرتے تھے، تلوار لی، گردن اڑا دی۔ تو ہم ان کے پیروکار ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ ہمارے ملک پاکستان میں ایک شخصیت ایسی ہے جس نے اس کے حق میں بیان دیا ہے، اور وہ شخص ایسا ہے جو اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا تھا۔ ایک طرف تو تم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، اور دوسری طرف گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہو۔ یہ کیا دوہرا معیار ہے؟ آسیہ ملونہ کو تم یہاں اپنی حکومت کے اندر رہا کر دو اور باہر بھیج دو، عبدالشکور قادیانی کو تم یہاں سے رہا کر کے باہر بھیج دو، اور وہ وہاں جا کے اسلام کے خلاف تبرے تولتا ہے۔ تمہارے نزدیک یہ سب جائز ہے؟ ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ میں، جس نے مجھے نہ مانا اس نے گویا شرک کیا۔ تم کون سے خدا ہو؟ تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، پھر تم کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے اس طرح تیار کیا ہے جیسے کسی نبی کو تیار کیا جاتا ہے۔ تم نبی ہو؟ لوگوں کو کہتے ہو کہ جس طرح اللہ کے نبی اللہ کا پیغام لے کر لوگوں تک پہنچے، تم میرا پیغام لے کر جاؤ، تم خدا ہو؟ کوئی موقع ایسا نہیں گزرتا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اسلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہوتے ہو۔ اللہ تو تم سے پوچھے گا، اللہ اس کا جواب طلب کرے گا۔ تم کہتے ہو نا کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ مجھ سے ایک ہی سوال کرے گا کہ عمران تم نے بہت اچھا کیا۔ ہاں، اللہ تم سے یہ بھی پوچھے گا کہ آسیہ ملونہ کو رہا کیوں کیا۔ اللہ تم سے یہ بھی پوچھے گا عبدالشکور قادیانی کی حمایت کیوں کی۔ اللہ تعالیٰ تم سے یہ بھی پوچھے گا سلمان رشدی کی حمایت کیوں کی۔ میرے نبی کا نام لے کر تم نے لوگوں کو گمراہ کیسے کیا۔ یہ سب اللہ تم سے سوال پوچھے گا، اور یقین کرو تمہارے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا میں تو تم ذرا سی باتوں پہ رونے لگ جاتے ہو، جب رب کے حضور کھڑے ہوگے نا تو پھر تمہارا رونا بھی ختم۔
اللہ تمہارے گلے میں توق ڈالے گا، آگ کی زنجیریں تمہارے جسم کے ارد گرد لپیٹ دے گا اور تمہیں اس دوزخ میں ڈالے گا جہاں سے تم نکلنے کی تمنا بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کا خوف کرو، یا تو مسلمان ہونے کا دعویٰ ختم کر دو، یا تو کہو کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں، ہم تم سے نہیں پوچھیں گے، جس طرح ہم کفار سے نہیں پوچھتے، جس طرح ہم یہود سے نہیں پوچھتے، جس طرح ہم نصارہ سے نہیں پوچھتے، تم سے بھی نہیں پوچھیں گے، لیکن تم مسلمان ہونے کا دعویٰ ختم کر دو۔ تم اپنے آپ کو مسلمان مت کہلواؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ اپنا دین الگ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، تم سے پہلے بھی کئی لوگوں نے کیا تھا، لیکن ان کا حشر بہت برا ہوا تھا۔ وہ حشر تاریخ گواہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تمہیں بھی کرے گا، یاد رکھنا، تمہیں بھی کرے گا۔ تم مسلمانوں کے دلوں کی دل آزاری کرتے ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کا ساتھ دیتے ہو اور پھر اعلان کرتے ہو کہ میں بڑا پکا اور سچا مسلمان ہوں، میں نے اسلامو فوبیا کے خلاف بولا ہے۔ یہ ہے اسلامو فوبیا کے خلاف بولنا۔ اندر سے تم کچھ اور ہو، باہر سے کچھ اور ایسے لوگ ہی قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق منافق ہوتے ہیں۔ اسی چیز کو تم منافقت کہا جاتا ہے۔ تم وہ منافق ہو جو اس سے پہلے کبھی نہیں کو گزرا۔ شرم کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ میری دعا، میری گزارش ان لوگوں سے ہے جو اس کی ہر بات کو بلا چون و چران تسلیم کرتے ہیں، جو اس کو اپنا پہلا اور آخری مداوا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ذرا غور کرو، کچھ تو سوچو کہ یہ شخص تمہیں کس طرف لے جا رہا ہے۔ یہ شخص تمہیں اسلام کے دائرے سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو شخص، یہ لوگ تمہیں تمہارے دین سے باہر نکال کر یہ چاہتے ہیں کہ تم انہی کے ہو جاؤ، تو پھر سوچو تمہارا مقام کیا ہے۔ اسی پر اکتفا کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔